انہوں امانت کی فکر ہوندی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شریکہ بازی بڑی بری چیز ہے، اور یہ نہ بھی ہوئے تو پی جاندہ ہے۔ مسلمان تو مسلمان دا بھرا ہوئے، لیکن یہ ہے کہ سکے ایک ماں اور باپ دی اولاد ہے، انہاں دے اندر بھی بوجھ اور حسد پی جاندہ ہے۔ یہ بہت کبائر دے اندر ہے، یہ دی ممانت ہے، یہ دی کوئی اجازت نہیں۔ لیکن جدو پی جاوے تو پھر اینا پی جاندہ ہے کہ مسلمہ کذاب جدو آیا انہیں دعویٰ جدو کیتا تو انہوں نے اپنی پارٹی دے اندر مشاورت کیتی، ہون بھی ہوندیاں نے مشاورتہ منشوراں دے اتے، انہوں نے بھی منشور دے اتے ہوئی اپنا مشاورت کہ ساڈا منشور کی ہو۔ تو مسلمہ کذاب دے وچوں کئیاں نے آکھیا کہ یار تانوں پتہ ہے کہ قریشیاں دے محمد جڑا تو سچا ہے، تو کسی نے اٹھ کے آکھیا کہ پاویں وہ سچا ہے، لیکن جڑا بنو حنیفہ دا جھوٹا جڑا ہے سانو وہ بہتا چنگا ہے قریشیاں دے سچے نالوں، اسی تو اس جھوٹے دا ساتھ دینا ہے۔ انسان اتھوں تک جڑا ہے، شیطان اتھوں تک انسان دا دشمن ہے کہ جھوٹے دی پیروی کرو، ہے جو اپنی پارٹی دا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له ولا صلاة لمن لا طهور له اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا به رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاکرین والشاہدین والحمد للہ رب العالمین۔ جڑی میں آیت تواڈے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی، اس دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تانوں حکم دیندے نے کہ امانتاں جڑیاں نے انہاں دے مالکاں نوں واپس کرو۔ ہن سوال یہ پیدا ہوندا ہے کہ امانت کنوں آکھیا جاندا ہے؟ امانت جڑی ہے دراصل انہوں سمجھنا آستے بندہ یہ کہہ لوے کہ ایک بیج ہے جدے اندر سب کچھ ہے، وہ بیج جڑا ہے انہوں زمین دے اندر بو دیو گے تے درخت جڑا ہے وہ اٹھنا شروع ہو جائے گا، اس درخت دیاں خاصیتاں موجود ہون گیاں۔ اسی طرح ہی امانت ایک ایسا بیج ہے کہ دین دا سارا پودا یہ اندر ہے کہ امانت دا بیج اگر دل دے اندر ہوئے تو سارے دا سارا دین جیڑا ہے وہ یہ اندر موجود ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہ گل بھی ہے کہ جڑا ایمان اور امانت، دین اور دیانت، انہاں دونوں دا اصل بیج ایک ہے، مادہ ایک ہے جنہوں یہ آکھا جا سکتا ہے، بیج اور مادہ۔ امن، ایمان، امانت، الف میم نون،
دین دیانت یہ مادہ بھی دین دا مادہ دال یا نون ہے. انہاں دونوں لفظوں اسی آپس کی گفتگو دے اندر بھی استعمال بھی کرتے ہیں کہ امانت و دیانت. گویا امانت و دیانت ایک دوسرے دے ہم معنی لفظ نے اور ایک ایسا پودا ہے جڑا انسان دے دل دے اندر ہوئے، ایک ایسا بیج ہے انسان دے دل دے اندر ہوئے تو او دے اندر ایمان بھی ہے، او دے اندر دیانت بھی ہے، او دے اندر شرافت بھی ہے، او دے اندر حیا بھی ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اسی امانت جڑی ہے وہ زمینہ تے آسمانہ تے پیش کیتی، والجبال اور پہاڑاں تے. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا. تے انہوں نے آکھا ساڑھے واسطے دی گل نہیں ہے، اس امانت میں اسی چک سکیے. وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا. تے ڈر گئے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. انسان جڑا ہے انہیں اپنا سر تھلے دے دیتا اس بھاری چیز دے تھلے. اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. انڈی بھاری امانت دے تھلے سر دے کے پھر لاپرواہیاں کردے. اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. انہیں اپنے آپ تے بڑی زیادتی کی تھی. جہولا تے امانت اور دیانت دے تقاضے جڑے نے وہ انہاں کولوں بھول گیا. سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا یہ بھی ارشاد ہے ان الامانۃ نزلت فی جذر قلوب الرجال. امانت جڑی ہے فی جذر قلوب الرجال، یہ اللہ تبارک و تعالی بندیاں دے دلاں دیاں جڑی زمین ہے او دے اندر نازل کرتے ہیں. امانت ایک ایسا بیج ہے جڑی دل دی مٹی دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام سٹ دینے تے کاشت کرتے ہیں. ثم علموا من القرآن والسنہ. پھر اس تو بعد یہ جدوں بیج وڈا ہو جاندہ ہے، پھل پودے لے ہوندہ ہے تے پھر قرآن تے عمل کردہ ہے، پھر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت تے عمل کرتا ہے. یہ جڑی میں آیت پہلوں تلاوت کی تھی اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا. یہ تو معلوم ہے ہوندہ ہے کہ دنیا اور کائنات دا نظم و نسق جڑا ہے امانت و دیانت دے اتے چلتا ہے. انہوں نے آکھا اسی نہیں چک سکتے، انہوں نے پتہ سی کہ اسی دا حق ادا نہیں کر سکتے. تو گویا اس دنیا دا نظم و نسق جڑا ہے، اس سورج دا آنا اور جانا، دن اور رات اور موسمہ دی تبدیلی اور پھلاں دی تبدیلی اور درختاں دی تبدیلی ایک امانت ہے جڑی اللہ ذوالجلال والاکرام نے ودیت کیتی ہے. یہ بڑی دیانت دے نال اے اپنے اپنے موقع اور موسم دے مطابق یہ اپنے فرائض ادائیگی کر رہے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ ایک عرابی آیا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امانت دی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ ایک تے اللہ ذوالجلال والاکرام انہوں دلان دے اندر کاشت کرتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ دنیا دا نظم و نسق جڑا ہے یہ امانت و دیانت تے چلتا ہے. ایک عرابی سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آیا تے آ کے عرض کیتی کہ یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کدوں آئے گی؟ تو ٹائم کی ہے قیامت دے آن دا؟ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا زیت الامانہ فانتظر الساعہ.
جدوں امانتاں دے اندر خیانت ہون ڈے پوے، امانتاں دی ادائیگی نہ ہونے، فانتظر الساعہ، تو پھر انتظار کر کسے ویلے بھی قیامت آ سکتی، کیونکہ امانت دے اتنے تے کائنات چل رہی ہے۔ جدوں امانت ختم ہوگی فانتظر الساعہ، کسے ویلے بھی جڑا ہے نا تم خیال کر کے قیامت آ سکتی۔ رابی نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ امانت دا ضائع کرنا اور امانت دے اندر خیانت دا کی مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جدوں کام جڑا ہے، حکومت دا کام جڑا ہے یا ذمہ داریاں، امر دا مطلب ہوتا ہے ذمہ داریاں اور کام، جدو ذمہ داریاں جڑیاں نے وسد الامر الی غیر اہلہ، جدو ذمہ داریاں نہ آلہ دے سپرد کر دیتی جان، وہ دے اندر اہلیت نہیں ہے، نہ لوکاں دے کام کرن دی، نہ قانون سازی کرن دی، نہ عدل و انصاف کرن دی۔ جدو چاہو انصاف کچھ ہو جاندہ ہے، جدو چاہو کوئی ہور آدمی آ جاندہ ہے، وہ دے قانون سازی کرن دی صلاحیت ہی نہیں، قانون ساز بن گئے نے مقننہ دے اندر، عدلیہ دے اندر عدالت کرن دی صلاحیت کوئی نہیں، انتظامیہ دے اندر نظم و نسق کرن دی صلاحیت کوئی نہیں۔ اذا وسد الامر الی غیر اہلہ، کہ جدو معاملات جڑے نے نہ اہل لوگاں دے سپرد کر دیتے جان گے، کسے بھی لحاظ نہ سفارش دے اوپر ہے یا زور دے نال ہے یا سینہ زوری دے نال ہے، اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جدوں نہ اے لوگاں دے ذمے کام لا دیتے جان فانتظر الساعہ، تو پھر قیامت دا انتظار کر۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑا کہ ممی آج شروع دے اندر خطبے دے اندر پڑھیا کہ پیغمبر علیہ السلام ہر خطبے دے اندر یہ پڑھ دے ہوندے سے لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ ولا صلاة لمن لا طہور لہ، لا ایمان لمن لا امانت لہ، جے دے اندر امانت نہیں او دا ایمان نہیں، ولا دین لمن لا عہد لہ، جے دے اندر عہد دی پاسداری نہیں، جیڑی گل کیتی ہے او دے تے پہرا دینا نہیں، لا دینا او دا کوئی مذہب نہیں، او دا کوئی دین نہیں۔ ساڈے بھی آندے کہ تیرا کوئی دین امان بھی ہے، جدوں ایک بندہ گل تے پھردا ہے، گل کردا ہے پھر پھردا ہے تے بندہ آندا یار تیرا کوئی دین مذہب بھی ہے، یہ بالکل صحیح ہے۔ لا دین لمن لا عہد لہ، جڑا کوئی عہد نہیں، کوئی وعدہ نہیں، کوئی زبان نہیں، لا دین او دا کوئی دین اور مذہب نہیں۔ اور فرمایا والا صلاۃ لمن لا طہور لہ، جڑا بے وضو ہے وہ دی کوئی نماز نہیں، وضو جڑی شرط ہے نماز واسطے۔ ہن یہ ہے کہ انسان کیسا بھی برا ہوئے، سانو جڑا ہے وہ انصاف اور ایمان اور عدل انہوں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہے کہ ایک بے ایمان ہے تو انسان اپنے اتنے طور پوے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا قوم عاد دے بارے چ، اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، جنہ دے بارے چ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا لم یخلق مثلھا فی البلاد، کہ لوگ اداں تے سن کہ اداں دی اسی مخلوق پیدا ہی نہیں کیتی سی، انہیں شاہ زور سن، اور یہ بھی کہہ لو کہ انہیں بد دماغ سن اور انہیں کہہ مکرنیاں سن۔ ضمنی طور تے میں بھی کہہ دوں کہ کسے بعض اوقات ایسا بھی ہوں کہ انسان انتہا درجہ منہ پھٹ ہوں، بد زبان ہوں، لوگ چپ کر رہے ہیں،
صرف اس وجہ دے نال اتقاء من شر ہے، وہ شر تو بچن واسطے، وہ بکواہ تو بچن واسطے لوگ وہ بچتے ہیں وہ کو۔ اور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہے کہ بدترین آدمی وہ ہے جنوں لوگ عزت دین او دے شر تو ڈر دیں، وہ دے شر تو ڈر دیں کہ یہ کوئی نہ کوئی اپنے منہ چو چنگی گل نہیں کھڑنی، یہ ریشہ دوانیاں کرے گا، اتھے جا کے چگلیاں کرے گا۔ اتقاء من شر ہے، وہ دے شر تو بچن واسطے انہوں عزت دیتی جاوے۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ جڑا ہے وہ بڑا بدترین آدمی ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہویا کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے سن، اسی گل دی وضاحت ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماؤندیاں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے سن تے ایک آدمی آیا چلے آ رہا سی تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بئس العشیرہ، بئس اخو العشیرہ۔ بئس العشیرہ دا مطلب ہوتا ہے کہ یار اے رہن سہن دے صاحب نہ بڑا برا آدمی ہے۔ بئس اخو العشیرہ، یہ دنال بھائی چارہ کرنا یہ بہت برا ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھا نہیں گلہ نہیں کرتے سن، لیکن دفع شر واسطہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دفع شر واسطے ادھا نہیں گل کیتی جا سکتی ہے کہ کوئی اور نہ ڈنگا جائے۔ جدو آدمی سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیڑے آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ہنس کے بولے، مسکرا کے بولے۔ جدو ہنس کے تو مسکرا کے بولے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ آ رہا سی تو تسی آکھیا بئس اخو العشیرہ، تو تسی آکھیا سی بئس العشیرہ، تو ہن تسی ہس ہس کے بول دے ہو۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایتھے ارشاد فرمایا سی یہ بندہ نہایت ناپسند ہے جنہوں ویکھ کے لوگ ایک پاسے ہو جان اور رہ گئی اے گل کہ میں بڑا ہس ہس کے بول دیں۔ تو سیدنا رسول اللہ نے فرمایا کہ عائشہ تو منوں کدوں دیکھیا کہ میں لوکاں دے نال بد مزاجی دے نال پیش ہونا ہے؟ یہ تو میری عادت ہے لوکاں دے نال خوش خلقی دے نال ملنا۔ یہ دا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بندہ چنگا ہو گیا ہے۔ اس واسطے امانت اور دیانت یہ بھی ہے کہ انسان جڑا ہے کسے دے دل ازاری دا باعث نہ بنے، وہ دی زبان اللہ ذوالجلال انسان دا ایک ایک عضو جڑا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام دی امانت ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان امانتاں دے بارے چ پوچھنا ہے، زبان دے بارے چ پوچھنا ہے، رویے دے بارے چ پوچھنا ہے، ہتھاں دے بارے چ پوچھنا ہے۔ انسان نو انہاں ساریاں چیزاں دا جواب دے کے تے پھر چھٹکارا ملنا۔ تو قوم عاد دے بارے چ آکھا کہ اللاتی لم یخلق مثلها فی البلاد، قوم عاد یعنی طاقتور تے منہ زور سے، جنہوں نے مدائن صالح دیکھیا ہوئے تو انہوں نے پتہ لگ جاندہ ہے، پاری مشینری دا دور نہیں سی۔ آج بھی لوگ حیران ہو جاندے نے انہاں بستیاں نو دیکھ کے کہ انہوں نے پہاڑاں نو کس طرح تراش کے رکھ دیتا ہے، رند کے رکھ دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ لم یخلق مثلها فی البلاد۔ تو اگلی گل یہ بھی ہے کہ قوم عاد یہ بھی آندے ہوندے سی من اشد منا قوتا، سڈ تو بڑا طاقتور کون ہے؟ سڈ تو بڑا طاقتور کوئی نہیں ہے۔ تو سیدنا ہود علیہ السلام، ایک قوم ہود ہے، سیدنا ہود علیہ السلام پیغمبران اللہ ذوالجلال والاکرام نے حوصلہ بھی انہاں دیتا ہوندا ہے۔ سیدنا ہود علیہ السلام نے انہاں نو آکھیا جڑے
اپنی زور دے اندر قہرمان سن اور دعویٰ سی کہ من اشد منا قوتاً، ساڈے تو زیادہ کون ہے شدید ہے طاقت دے اندر۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہوں نے بھی آکھیا کہ ابلغکم رسالات ربی، گل سنو میں تانوں اپنے رب دا پیغام سنانا ہے تے سنا دے رہنا، پاویں تسی کڈے بھی طاقتور ہو، پاویں تسی پہاڑاں نوں رند کے تے چیر کے رکھ دیتا ہے۔ ابلغکم رسالات ربی، یہ تواڈے سخت کرخت دل جڑے نے، ابلغکم رسالات ربی، میں انہاں نوں پھاڑ کے تے انہاں دے اندر امانت دا بی جڑا او واڑ دینا ہے۔ ابلغکم رسالات ربی وانی لکم ناصح امین، تے گل سنو، انی لکم ناصح امین، میں تواڈے بڑا ہی خیر خواہ ہاں، امین تے میں بڑا دیانتدار ہاں، میری بڑی امانت ہے، میں کوئی گل اپنے کولوں نہیں کردا، جو کچھ آسمانہ تو آیا ہے میں وہ کچھ ادا کردا ہے۔ اور نصیحت دا مطلب یہ ہوندا ہے کہ خیر خواہی ہونا، اور حدیث دے اندر بھی ہوندا ہے، سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی دا نام ہے، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی دا نام ہے، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی دا نام ہے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے بایعت علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ تے بیعت کیتی کہ بایعت علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، تیناں چیزاں دی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ تے بیعت کیتی، علی اقام الصلاۃ اس گل دی کہ نماز پڑھوں گا، و ایتاء الزکاۃ تے زکوٰۃ ادا کروں گا، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ تے ہر مسلمان واسطے میں اپنے دل دے اندر خیر خواہی رکھاں گا۔ مسلمان دے بارے اگر دل دے اندر خیر خواہی نہیں تو پھر وہ آدمی جو ہے بددیانت ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دا تے اتھوں تک یہ ہے سی کہ ایک آدمی جڑا ہے وہ بازار دے اندر گیا گھوڑا لے کے، انہوں ضرورت سی، انہیں گھوڑا جڑا ہے وہ 300 فروخت کر دیتا، تو دوسرے صحابی نے وہ گھوڑا 300 لے لیا، تو تھوڑی دیر بعد انہوں یہ آکھیا کہ ایک گھوڑا تو جڑا ہے نا اپنی مجبوری نال مینوں فروخت کرنے ہے، تو مینوں بڑا سستا دے دیتا ہے۔ ساڈے اندر ہن امانت کی ہے کہ کسی کو لے لیا جاوے تو یہ ہوئے نا پتہ لگ جاوے پہ انہوں قیمت انہیں سستی لا لی ہے، جائے انہوں پتہ نہیں لگا تو اسی خوش ہوں دے رہے ہیں، تو اتھوں بھی دکان تو پچ چلیے کہ انہوں پتہ نہ لگ جائے، یہ پھڑ نہ لے۔ اتھے آ لیا کہ 800 دا گھوڑا 300 دے اندر فروخت کیتا، تو خرید کنندہ نو پتہ لگ گیا کہ انہیں گھوڑا جڑا مینوں سستا بیچ دیتا ہے، تو گھوڑا لے کے واپس آیا تو آ کے آندا یار گھوڑا تیرا جڑا ہے نا تو مینوں سستا بیچ دیتا ہے، گھوڑا تیرا مہنگا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں یار مینوں پتہ ہے گھوڑا میرا مہنگا ہے، پر میں اپنی مینوں لوڑ سی، میں چاہیا جو مل جائے میری ضرورت پوری ہو جائے، مینوں پتہ سی گھوڑا میرا انہیں دا ہی۔ تو انہوں نے اس طرح کیتا، انہوں نے آکھیا کہ تو آ 300 تینوں میں دے دیتا ہے، آ 300 جڑا ہے میں تینوں ہور دینا ہے، وہ 300 اس واسطے دیتا کہ تو کوڑوں منگیا سی، یہ 300 اس واسطے میں دیتا کہ تیری ضرورت سی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی دی مجبوری کو فائدہ نہ اٹھاؤ، اور اے 200 روپیہ جڑا ہے وہ تینوں میں بطور انعام و اکرام دے دینا ہے، اور یہ پورا 800 دا گھوڑا ہے۔ مسلمانہ دے اندر تے دیانتداری اینی سی کہ انہوں 800 پورا کر دیتا، اور نال او دی عزت نفس دے اتے بھی کوئی حرف نہیں ہون دیتا کہ اے سمجھا کہ مینوں مفت دے ہوتے میرے اتے خیرات کر دیتی، میرے تے سخاوت کر دیتی۔
مسلمانوں دے اندر تے اینی امانت دیانت یہی وجہ سی کہ مسلمانوں نے اس امانت دی وجہ دے نال سبق پڑھ پھر امانت کا، شجاعت کا، دیانت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام جڑے خائن نے، اللہ ذوالجلال والاکرام انہوں نے دنیا کی امامت نہیں دے، انہوں دنیا دے ذلتہ دے نے انہوں نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَنَا أَمِينٌ مَنْ فِي السَّمَاءِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے ارشاد فرمایا وَأَنَا أَمِينٌ مَنْ فِي السَّمَاءِ۔ پیغمبر علیہ السلام دے بہت سارے القاب نے، انہاں تو ایک لقب یہ بھی ہے کہ انا امین من فی السماء، اور فرمایا کہ یا اتینی خبر السماء صباحا و مساء، میرے کو اسمانہ دیاں خبراں آؤندیاں رہندیاں نے، صبح بھی آؤندیاں نے تے شام نو بھی آؤندیاں نے، صبح و شام میرے کو اسمانہ دیاں خبراں آؤندیاں نے، میں انہاں دے اندر کوئی کمی بیشی نہیں کرتا۔ امین یہ ہے کہ جداں آیا ادا دے دیتا۔ انا امین من فی السماء، میں امین ہاں او سستی دا جیڑی اللہ ذوالجلال والاکرام ہے، جہدیاں خبراں میرے کو صبح و شام آؤندیاں نے، میں صبح و شام پہنچا دینا ہے۔ اور جڑا یہ آکھیا سی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہم حل بلغتو، اللہم حل بلغتو، کہ یا اللہ تو گواہ ہو جا میں انہوں پیغام پہنچا دیتا ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع دیتا، اس تو بعد ارشاد فرمایا حل بلغتو، میں تانوں پہنچا دیتا ہے پیغام۔ صحابہ نے آقا پہنچا دیتا ہے۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم شہد، یا اللہ گواہ ہو جائے سارے منن ڈائے نے کہ میں پیغام پہنچا دیتا ہے۔ 3 دفعہ پیغمبر علیہ السلام نے یہ آکھا۔ اور اصل گل یہ ہے کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امانت دے اتے گواہ بنایا سی کہ میں امانت جیڑی تو میرے سپرد لائی سی، تبلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، جیڑا سیدنا ہود نے آکھیا سی جیڑی میرے ذمے تو اے امانت نو پہنچا دینا لایا سی، اس امانت نو میں پہنچا دیتا، اور 1,24,000 دا مجمع گواہ ہے میری ادائیگی امانت دے ہوتے کہ میں اپنی امانت ادا کر دیتی، امانت ادا کر دیتی، امانت ادا کر دیتی۔ پھر یہ ہے کہ دنیا دے معاملات انہاں دے اندر بھی امانت ہونی چاہیے۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ امانتاں نو انہاں دے مالکاں دے سپرد کر دیو۔ یہ بہت مشہور واقعہ کئی دفعہ میں بیان کیتا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اس طرح ہویا کہ انہاں نے کنجیاں لے کے انہاں دے کولوں حضرت عثمان بن طلحہ دے کولوں لے کے تے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے تے مڑ کے عثمان بن طلحہ نو سیدنا رسول اللہ نے آکھا کہ چابی انہوں واپس کر دے، چابی واپس کر دیتی۔ تے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاننا آکھا کہ عثمان اے چابی جلدی میرے کو ہونی ہے، کہ میں جنوں چاہواں گا دواں گا، جنوں چاہواں گا نہیں دواں گا۔ انہوں نے آکھا کہ قریشی مر گئے ہوں گے، آپ نے فرمایا قریشی پہلو تو زیادہ طاقتور ہوں گے، پہلو تو زیادہ جاندار ہوں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ جدوں مکہ فتح ہو گیا تو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قوانین دے اندر ترمیم کی تھی، تے حضرت عثمان بن طلحہ نو بھی سدیا، عثمان بن طلحہ نو سدیا تے چابی پیغمبر علیہ السلام نے پہلو منگوا لی سی۔ ایک کو چھڑے تے نہ دی ماں نے آکھیا کہ اے اڑو نا، اے چابی دے دیو، اوڈا جو ایک ہو کے لے جان گے تے چابی چپ کر کے دے دیو۔ چابی دے دیتی تے مگر ہی بندہ بھیج دیتا کہ عثمان بن طلحہ نو بلاؤ۔
سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب تقسیم کیتے. مناسب دا مطلب یہ ہے کہ جڑے عہدے سے وہ تقسیم کیتے. اور عثمان بن طلحہ نو آواز مار کے جنہیں کسے زمانے دے اندر نہیں دیتی سی چابی. اے ہن اللہ ہی جانے بعض لوگ تے بعض خاندان جڑے نے وہ کنے ک اللہ ذوالجلال والاکرام نو پیارے نے. سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ نو سدیا. عثمان بن طلحہ آئے تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چابی نو اپنے سجے کھبے ہاتھ دے اوتے رکھ رہے نے. اور پھر عثمان بن طلحہ نو آواز مار کے آکھا کہ عثمان اے تیری امانت ہے. اور فرمایا کہ قیامت تک تیرے کول رہے گی اور بڑا ظالم ہوئے گا جڑا تواڈے خاندان چ اس چابی نو لے گا. اور پیغمبر نے مڑ کے کوئی گل بھی نہیں کیتی کہ سانو چابی تے نہیں دیتی سی اسی تینوں دے دیتی. اے باور بھی نہیں کروایا. اور نالے اٹھ کے تر پے اور نالے یہ آکھیا نالے پڑھتے جانتے تھے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. اللہ تعالیٰ حکم دیندا ہے کہ امانتاں نو انہاں دے اہلاں دے سپرد کر دیو. جڑے انہاں دے حقدار نے انہاں دے سپرد کر دیو. اور پھر آپ نے فرمایا الیوم یوم وفاء و بر. وفا دا مطلب یہ ہوندا ہے کہ یار اج تے امانت دے اندر دیانت کرن دا وفاداری دا اج امانتاں نو پورا کرن دا دن ہے. فتح مکہ ہو گیا تو آپ نے فرمایا الیوم یوم وفاء. اج امانتاں دے اندر وفاداری دا دن ہے. اج نیکیاں کرن دا دن ہے. اج لوکاں نو معاف کرن دا دن ہے. امانت دے مفہوم دے اندر یہ ہے کہ عالم دین ہے تو قرآن و حدیث وہ کول امانت ہے کول نہ رکھے. نہیں تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے کی کرنا الجم بالجام من النار. اگر قرآن و حدیث دی کوئی گل جڑی ہے ڈردیا نہ دسی اللہ ذوالجلال والاکرام نے آکھنا تیرا ڈر میں لاؤنا ہے. تو ڈردیا نہ دسی تو تیرا ڈر میں اس طرح لاؤنا ہے کہ تیرے منہ دے اندر تیریاں باچھیاں دے اندر میں اگ بھی لگام پاؤں گا. تینوں چاہیے سے کہ تو ادا کر دنو اللہ دی امانت نو. پھر یہ ہے کہ حاکم افسر انہاں دے کول انہاں دے عہدے جڑے نے وہ بھی امانت نے. انہاں دے باپ نے انہاں نو نہیں دیتے. اختیارات یہ بھی امانت نے کہ اپنے اختیارات پہ تجاوز نہ کرن. اپنے اختیارات دے اندر کمی بھی نہ کرن. پھر سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی دے کوئی بھی امانتاں نے. بیوی دی عزت عفت آبرو بیوی دا چہرہ اے امانت ہے. وہ دے کول وہ دے آدمی دی وہ دی حفاظت کرے نہیں تے خائنہ دے اندر وہ لکھی جائے گی. مشورہ بھی امانت ہے. کوئی آدمی کسی مجلس کے اندر بہ کے کسی کو مشورہ کرتا ہے وہ کسی نہ کر نہیں سکتا گل کہندے نا گل کر لینی چاہیے مشورہ کر لینی چاہیے. شاورہم فی الامر. تو جتنا مشورہ کیتا ہے انہوں خیر خواہ ہونا چاہیے انہوں دیانتدار ہونا چاہیے. المجالس بالامانہ. کسی دے نال مشورہ کیتا ہے تو جڑی گل کیتی ہے انہوں اپنے کان دے وچوں دی پا کے تے خوہ دے اندر اتار دوے انہوں زبان تے نہ لے کے آوے. المجالس بالامانہ. پھر اتھوں تک ارشاد فرمایا المؤذن مؤتمن. جڑا اذان دین والا یہ بھی امین ہے. انہوں ہی وقت سے اذان کہنی چاہیے. یہ دے اندر کمی تے کوتاہی نہ کرے. ہزار خوف ہو اور زباں ہو دل کی رفیق کہ ازل سے یہی رہا ہے کلندروں کا طریق. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اذان کہنی مشکل ہو جاتی ہے نہیں دین دے اذان. تاریخ دے اندر یہ موجود ہے لیکن اس دے باوجود لوگوں نے اذانہ کہیاں. یہ ادو پتہ لگتا ہے جدوں اذان کہنی اگلے کہن پہ نہیں اذان کہن دینی.
پھر اٹھ کے کوئی اذان کہے تو پھر پتہ لگتا ہے کہ یار اذان کہنا بھی بڑا اوکھا ہے۔ ہن تو اتنے ماشاء اللہ ایک دوسرے دے مگر لگے ہوندے نے، میں اذان کہنی تے میں اذان کہنی تے میں اذان کہنی۔ تو ایک مرحلہ ایسا آ جاتا ہے، لوگ بھجتے نے، لوگ تلاش کرتے ہیں یہ مؤذن کون ہے، یہ نمازی کون ہے۔ وہ سویرے اذان کہنی ایک امین آدمی کا کام ہے۔ پھر یہ کہ بعض اوقات امراء القیس کی زرہ جیڑی نے، بعض اوقات یہ بھی ہوں کہ انسان جڑا ہے انہوں اپنی جان دی فکر نہیں ہوندی، انہوں امانت دی فکر ہوندی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شریکہ بازی بڑی بری چیز ہے، اور یہ نہ بھی ہوئے تو پہ جاندہ ہے۔ مسلمان تے مسلمان دا بھرا ہوئے، لیکن یہ ہے کہ سکے ایک ماں اور باپ دی اولاد ہے، انہاں دے اندر بھی بوجھ اور حسد پہ جاندہ ہے۔ یہ بہت کبائر دے اندر ہے، یہ دی ممانت ہے، یہ دی کوئی اجازت نہیں۔ لیکن جدو پہ جاوے تو پھر اینا پہ جاندہ ہے کہ مسلمہ کذاب جدو آیا انہیں دعویٰ جدو کیتا تو انہوں نے اپنی پارٹی دے اندر مشاورت کیتی، ہون بھی ہوندیاں نے مشاورتاں منشوراں دے اتے، انہوں نے بھی منشور دے اتے ہوئی اپنا مشاورت کہ ساڈا منشور کی ہو۔ تو مسلمہ کذاب دے وچوں کئیاں نے آکھیا کہ یار تانوں پتہ ہے کہ قریشیاں دے محمد جڑا تو سچا ہے۔ تو کسی نے اٹھ کے آکھیا کہ پاویں وہ سچا ہے، لیکن جڑا بنو حنیفہ دا جھوٹا جڑا ہے سانو وہ بہتا چنگا ہے قریشیاں دے سچے نالوں، اسی تو اس جھوٹے دا ساتھ دینا ہے۔ انسان اتھوں تک جڑا ہے، شیطان اتھوں تک انسان دا دشمن ہے، تو جھوٹے دی پیروی کرو، آئے جو اپنی پارٹی دا۔ سارے لوگ جا رہے ہجرت دے موقع دے اوپر، تو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لوکاں دے ہاں اس زمانے دے اندر بھی جڑا سیدنا رسول اللہ دا زمانہ سی، یہ یاد رکھنے والی گل ہے کہ نبی اور پیغمبر ادوں ہوندا ہے جدو خیر ختم ہو جائے، خیر ماڑی جی بھی باقی ہوئے تو اللہ ذوالجلال والاکرام موقع دیندے نے کہ سنبھل جاؤ سنبھل جاؤ۔ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس وقت خیر اور نیکی ختم ہو گئی، لیکن اس دے باوجود بعض چیزیں ایسیاں چاہن کہ انہاں دی قدر کیتی جاندی سی۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حجر اسود جڑا ہے یہ جھگڑا کسے پاسے نہیں سی لگتا۔ لوگوں نے آکھا کہ سب تو پہلوں جڑا سویرے سویرے آئے گا وہ جو فیصلہ کرے گا وہ دا فیصلہ حتمی۔ تو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو لوگوں نے آکھا جا الامین، جا الامین، امین دا لفظ امین آ گیا بھائی، اصل نہ تو اور سی، لیکن آپ نے صفات دی وجہ دے نال ہے کہ جا الامین، یہ ڈنڈی نہیں مارنی۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے تو فیصلہ کیتا، تو فیصلہ بھی کمال دا کیتا۔ چادر مگا کے اپنے موڈیاں تو چادر لا کے حجر اسود وچ رکھیا، تو سردارانو آکھا چک کے تاں کرو، چک کے تاں کیتا، تو حضرت محمد مصطفیٰ نے اپنے ہتھاں نہ چک کے اپنی جگہ دے تے نصب کر دیتا۔ سردار بھی خوش ہو گئے، تو محمد مصطفیٰ دی ختم نبوت جیڑی ہے وہ بھی خوش ہو گئی، وہ بھی اپنے مقام تے چلے گئی۔ اور پھر یہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول اے امانتہ رکھ دے سن، دنے ایک کافریاں کر دے سن، رسول اللہ دی مخالفت کر دے سن، تو رات نو امانتہ بھی دے کے جاندے سن۔ اور اتھوں تک امانتہ صرف روپے اور پیسے دی امانت نہیں، اتھوں تک امانت رکھ کے جاندے سن کہ کتے جاندیاں جانا تو مڑ کے اے آکھیاں کہ ساڑھے گھر عورتاں نے تے بوڑھیاں نے تے ذرا خیال رکھ، اپنی عورتاں تے بوڑھیاں دے اتے بھی دیانتدار تے امین بنا کے جانا۔ تو جدو سارے لوگ چلے گئے تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر سکتے سے فتویٰ یہ ہوئی ہے
کہ جدوں جو تواڈے مال کھون ڈے نے تے تسی انہاں دا کھو لو. لیکن اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکھا کہ تو میرے بستر دے اتے سو جا, سویر چڑھے گی تے ایک کلے کلے آدمی نو دی امانتاں دے کے واپس کر کے تے پھر ساڈے نال آویں. امانت اینی اہم ہے کہ دشمنی اپنی جگہ تے ہے, لیکن امانت جیڑی ہے کیا فرمایا کہ ادا کر کے تے پھر آویں. پرانے زمانے دی گل ہے, پرانے زمانے دی گل ہے کہ لوکاں دے اندر امانت سی, زمین جڑی ہے اپنے خیرات اگل رہی سی, لوکاں کو سمیٹیا نہیں جاندے سی. انہوں نے زمین دا دو آدمیاں نے سودا کیتا, زمین دا سودا کیتا تے زمین دی کاشت کردیاں زمین دے وچوں ایک کڑا نکل آیا جیدہ سونے نہ بھریا سی. تے دوویں انتہا درجے دے امین آدمی جنہیں زمین خریدی سی, ہن اگر ہوندا تو انہیں آکھنا سی وہ زمین دا سودا کیتا, سونے دا سودا تے نہیں کیتا نا. تو دوسرے نے آکھنا سیگا کہ زمین دا سودا تے جو کچھ وچ ہے وہ دا بھی سودا نہیں. یہ دونوں بڑے امین سن. قاضی دے کول فیصلہ چلا گیا تو ہر ایک یہ آکھے کہ ایک کڑا میرا نہیں او دا ہے. بائے زمین جنہیں فروخت کیتی سی وہ آکھے کہ کڑا میرا نہیں, یہ کڑا او دا ہے جنہیں خریدی ہے زمین. زمین خریدی دے وچوں کڑا نکل آیا تو وہ بھی او دا. تو جڑا مشتری سی جنہیں خریدی سی وہ آکھے کہ نہیں میں زمین دا سودا کیتا ہے, وچوں کڑا سونے دا نکل آیا ہے تو یہ کڑا او دا ہے. وہ آکھے کڑا او دا ہے, وہ آکھے کڑا او دا ہے. تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے قاضی بھی بڑے سیانے پیدا کیتے سن. انہاں دے اندر امانت دا انتہا درجے دی سی. ایک قاضی دے کول گیا, معاملہ پہ ہن کی کریے, اللہ ذوالجلال والاکرام سانوں بھی ایسے قاضی عطا فرمائے. انہوں نے آکھا کہ یہ دلیلاں لائیاں, دلیلاں دتیاں. انہیں آکھا جی کہ پیسے میں زمین دے دیتے کڑا دے یہ. انہیں آکھا کہ جدو زمین دے میں پیسے لے لے تو جو کوئی زمین دے اندر ہے وہ بھی سب کچھ یہ. تو قاضی نے فیصلہ یہ کیتا, پوچھیا انہوں دونوں بھی تیری بیٹی جوان ہے؟ انہیں آکھا ہے. تو دوسرے نے پوچھا کہ تیرا بیٹا جوان ہے؟ انہیں آکھا ہے. انہیں آکھا میرا فیصلہ یہ ہے کہ انہیں دونوں دا نکاح کر دیو تو کڑا انہیں تو سپرد کر دیو. تو اڈے اندر کڑا رہے گا تو جھگڑا بھی ختم ہو جائے گا. تو جہیز نہ دویں, یہ جہیز لوے نا. ہن تو ویسے ہی انتہا درجے دی بدماشی ہے جہیز جڑا ہے, لچر کم ہے. اگلے دی رال نو چٹنا ہے. رال یہ ہوندی ہے جہاں منہ دے وچوں کچھ ڈگدا ہے تو انہوں چٹنا شروع کر دینا. یہ بہت بری عادت ہے. انہاں دونوں دا نکاح کر کے تے کڑا انہاں دے سپرد کر دیتا تے اپنی جگہ تے چلا گیا. آخر دے وچ میں ایک اور گل عرض کردا ہاں. لوکاں نے اپنیاں جاناں دے دتیاں, اپنی امانت دے اتے سمجھوتا نہیں کیتا, جاناں دے دتیاں. بلکہ اپنی جان دینا آسان ہے, اولاد کی جان دینا اپنے سامنے ہے بڑا مشکل ہے. انسان آپ تو تر پیندا ہے, لیکن اپنی اولاد نو پا بند کر کے تے اسلحہ دے کے کلاونا میدان جنگ دے اندر یہ بڑا مشکل ہے. ایک آدمی سی امرؤ القیس, ایک بہت بڑا شاعر گزریا ہے عرباں دا, بڑا تڑلے دا شاعر سی امرؤ القیس. اور سبا معلقات جڑے نے انہاں دے اندر بھی یہ ایک قصیدہ موجود سی جڑا بیت اللہ دے نال لٹکدا سی. یہ کچھ زرہ جڑیاں نے تے اسلحہ. یہ سمول نام دا شاعر سی, او دے کول سی بھی اے میریاں امانتاں نے تیرے کول. تو سمول جڑا ہے وہ اینا دیانتدار سی کہ او دی دیانتداری دے تے امانتداری دیاں لوگ مثالہ دیندے ہوندے سن.
کہ تو سمال نالوں بھی زیادہ دیانتدار ہے۔ ایک دفعہ اس طرح ہویا کہ بادشاہ انہیں سمال نو آکھیا کہ تیرے کو امراء القیس دا جڑا سامان ہے مینوں دے دے۔ کندہ دا بادشاہ، کندہ دا بادشاہ، ہن کوئی بادشاہ نہیں، ہن سارے چوہے تے چمار نے اپنی اپنی شکل دے اندر، اپنے اپنے میک اپ دے اندر، اے ڈمیاں نے، کوئی کسے دا چمار ہے، کوئی کسے دا چمار ہے، بنے پھر دے نے جو کچھ بنے پھر دے ہون، اپنے گھر ہی ہے نا، بنیا پھر تے پر باہر تینوں کون جانتا ہے۔ ایک شاہ کندہ سی، انہیں انہوں آکھیا سمال نو کہ توں جڑا نا امراء القیس ایدہ سامان تے ایدہ زرہ تے ایدہ سب کچھ دے دے۔ انہیں آکھیا نہیں دینا، ایدہ مگر ہوئے تے اے جڑا قلعہ بند ہو گیا، انہیں آکھیا نہیں دینا، اے میں جڑا امراء القیس ہے دے وارثاں نو ہی دینا ہے۔ اے گل تھوڑی جی بہت زیادہ، تھوڑی جی نہیں بہت زیادہ تبش چاہ گئی۔ یہ جڑے ہے سن کندہ دا بادشاہ، اے دے کول سمال دا منڈا اے دے ہاتھ لگ گیا، اچھی جگہ تے جا کے کہنے لگا کہ آ تیرا منڈا ہی، جا سانو امراء القیس دا زرہ تے اسلحہ دے دے، اگر اسلحہ نہیں دیں گا تے تیرے منڈے نو مار دینا ہے۔ تے سمال نے آکھیا کہ منڈا مار دیو، میں اپنی امانت دے اندر خیانت نہیں کرنی۔ اگلے نے وہ دے سامنے سمال دے منڈے نو ذبح کر دیتا، لیکن سمال نے امراء القیس دا جڑا اسلحہ تے امانتاں سی او شاہ کندہ دے سپرد نہیں کیتیاں، اور انہوں نے آکھیا کہ میں اللہ نو کی جواب دیاں گا، اور اس طرح میں اگلے نے اپنی امانتاں دے ہوتے دھیان دیتی۔ اور میرے دوستو آخر دے وچ میں یہ بھی عرض کر دیں کہ جس طرح کہ میں آغاز دے اندر بھی عرض کی تھی کہ انسان نو چاہیے کہ اپنے رویے جڑے نے وہ بھی دل دکھان والے نہ کرے۔ اگر کسی دا دل دکھا دیتا تو دے اندر امانت نہیں، وہ نہ اپنی زبان نو ایک نشتر تو کم لیا۔ اگر انہیں کسی دا حق ماریا ہے تو انہیں امانت دے نال او دا حق کھو لیا ہے۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد میں آغاز دے اندر تاڑے سامنے رکھ چکے ہیں کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ ہونڈیا سی، آپ نے فرمایا کہ بڑا سمجھدار آدمی ہے، اے بڑا برا آدمی ہے۔ سیدہ عائشہ روایت کر دی ہیں۔ تو جدو بندہ نیڑے آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا خوش ہو کے ملے، آپ سیدہ عائشہ نے آکھا کہ یا رسول اللہ تسی ہونے ہی تے ایک دان دے سی تو ہونے دان تسی ملے ہو خوش ہو کے۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا دے اندر بدترین آدمی وہ ہے کہ جدے شر تو ڈردیاں لوگ او دی عزت کرن، او بڑا بدترین آدمی ہے، او دے شر تو ڈردیاں لوگ او دی عزت کرن۔ اور پھر فرمایا کہ عائشہ اے جڑا میں آساس کے دے نال بولیا ہاں، گل یہ ہے کہ تو مینوں کدوں ویکھیا کہ میں کسی دے نال تلف ہو کے بولے ہیں؟ یہ تو میری عادت ہے، یہ تو میری امانت ہے، میں اسی طرح ہی بولنا ہے۔ اور آخر دے وچ سیدنا یوسف علیہ السلام نے آکھیا سی اجعلنی علی خزائن الارض، میں زمین دا جڑے عہدے نے مینوں دے دیو، انی لکم ناصح امین، میں بڑا خیر خواہ جے تو میں بڑا ماہر جے، ماہر آدمی نو امین آکھا جاندا ہے۔ ہن جو الو دا پٹھا ہے جنہوں کوئی پتہ نہیں سائنس کی ہے تے قانون کی ہے، انہوں نے آ جانا بن کے انہوں مل جانی ہیں وزارتاں۔ حضرت یوسف علیہ السلام دی گلاں تے کرنگے، لیکن یہ ہے کہ ناصح امین کوئی تے آکھے گا کہ مینوں پتہ ہے، اپنے اپنے شعبے دا مینوں بڑا پتہ ہے، میں انہوں جاندا ہاں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سانو ناصح تے امین جڑے انہوں منتخب کرنے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
انہوں امانت دی فکر ہوندی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شریکہ بازی بڑی بری چیز ہے، اور یہ نہ بھی ہوئے تو پی جاندہ ہے۔ مسلمان تو مسلمان دا بھرا ہوئے، لیکن یہ ہے کہ سکے ایک ماں اور باپ دی اولاد ہے، انہاں دے اندر بھی بوجھ اور حسد پی جاندہ ہے۔ یہ بہت کبائر دے اندر ہے، یہ دی ممانت ہے، یہ دی کوئی اجازت نہیں، لیکن جدو پی جاوے تو پھر اینا پی جاندہ ہے کہ مسلمہ کذاب جدو آیا انہیں دعویٰ جدو کیتا تو انہوں نے اپنی پارٹی دے اندر مشاورت کیتی، ہون بھی ہوندیاں نے مشاورتہ منشوراں دے اتے، انہوں نے بھی منشور دے اتے ہوئی اپنا مشاورت کہ ساڈا منشور کی ہو، تو مسلمہ کذاب دے وچوں کئیاں نے آکھیا کہ یار تانوں پتہ ہے کہ قریشیاں دے محمد جڑا تو سچا ہے، تو کسی نے اٹھ کے آکھیا کہ پاویں وہ سچا ہے، لیکن جڑا بنو حنیفہ دا جھوٹا جڑا ہے سانو وہ بہتا چنگا ہے قریشیاں دے سچے نالوں، اسی تے اس جھوٹے دا ساتھ دینا ہے۔ انسان اتھوں تک جڑا ہے، شیطان اتھوں تک انسان دا دشمن ہے، تو جھوٹے دی پیروی کرو، ہے جو اپنی پارٹی دا۔